کتاب تیار کرتا مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، بزرگان محترم، رفقائے جماعت اور عزیز دوستو، اب توحید کانفرنس کی روایات قرآن کریم نے اس انداز میں سے وَمَا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظهورهم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور جب وعدہ لیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے من بنی آدم، یہاں قرآن پاک میں کوئی نظریاتی، نسلی، قومی، لسانی یا جغرافیائی تخصیص نہیں فرمائی. اطلاع دی کہ تمام دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. دنیا میں آ کر ہونے والے کفار کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، ہرجائیوں کی روحیں بھی، یکجائیوں کی روحیں بھی، سعادت مندوں کی روحیں بھی، شقاوت پسندوں کی روحیں بھی، عربی، عجمی، مشرقی، مغربی، کالے، گورے، نمک حلال، نمک حرام، تمام اولاد آدم کی روحیں اللہ نے قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. اور انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں. دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. تمہیں انسان کامل بنا کر ساری کائنات میں شرافت کا اعزاز عطا کروں گا. زمین بھی تمہارے لیے مسخر ہوگی، آسمان بھی تمہارے لیے مسخر ہوگا. فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ زمین کے جس میں فولاد جیسی ثقیل چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے. لیکن اسی زمین میں جب ابن آدم اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے اور ایک
کئی دانوں میں بدل کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے. ایک اور مقام میں فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیے. پانی ایک ملتا ہے، زمین ایک ہے، لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف، قد و قامت بھی مختلف، پتے بھی مختلف، پھلوں کی جسامت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والا، پھلوں کا ذائقہ بدلنے والا، پتوں کی نوعیت بدلنے والا، رنگ بدلنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دوں گا اور آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے کمکمے جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے. ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کو لمحانگیت عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، پہاڑ سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے، ندیاں پل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موج گم ہوں گے تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھ دی، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی خالص، پانی ملا ہوا نہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے. رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم. یہ میرا کرم اور میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پہ پابند ہیں. میں نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکیں. ایک اور مقام میں ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
کر نہیں جا سکتے ہو، کتب خانوں میں نہیں جا سکتے ہو، اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن دعوت فکر دیتا ہے تمہارے لیے دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا انسان کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کی گوبر کی بو منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، لیکن وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سعید آباد والو، مہاجر کیمپ والو، کراچی والو، دہلی کالونی والو، سیاہ جانور، بدبودار گوبر اور سرخ خون میں سے خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے، بگڑنے کی بات نہیں، الجھنے کی بات نہیں، نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، جس کا کرم ہے دودھ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ نہیں، چاہے جب تاریخ کو تقسیم ہو، یا 2 کو، یا 3 4 5 کو، 6 7 8 کو، 9 یا 10 کو، یا 12ویں 13ویں 14ویں کو، 15ویں 16ویں 17ویں کو، 18ویں کو، 19ویں 20ویں اور آخر تک جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟ رب کائنات نے فرمایا تمہیں انسانی کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت نطق و گویائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو قوت سماعت، دماغ عطا کروں گا، دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ، اور پھر یہ نعمتیں دے کر تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا، تمہیں آنکھوں کی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں فصاحت و بلاغت کی نفاستیں دے کر کچھ گونگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے، تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر حلالت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر لیگتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا، تمہیں تونگر بنا کے کچھ گداگر بھی بنا دوں گا، تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ فاقر العقل بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں علم عطا کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر، کہیں وہ اندھا نہ بنا دے، جسے اللہ نے صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ لٹا دے، اللہ نے جسے دولت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر اپنے موسم کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے، حق تعالی نے جسے اولاد
جوانی پر تکبر نہ کیا کر، اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ اللہ نے کسے عروج عطا کیا ہو، رفعتیں عطا کی ہو، عزت عطا کی ہو، مقبولیت عطا کی ہو، اقتدار عطا کیا ہو، کملی والے نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو رات کے سناٹے میں سر بسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے محسن کا شکر ادا کر لیا کر، کہیں وہ رسوا کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے، کہیں وہ یہ اپنی نعمت وڈرا نہ کر لے، اس لیے کہ اسے مکمل اختیار ہے، اسے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا، تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، لاوارث نہیں کروں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، قدم قدم پہ میری شفقت تمہاری پاسبان ہوگی، تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ جہاں سارے رشتوں کی انتہا ہوگی وہاں میرے قرب کی ابتدا ہوگی۔ باپ کو بیٹا چھوڑ جائے گا، بیٹے کو باپ چھوڑ جائے گا، بھائی بے وفائی کر جائیں گے، دوست طوطا چشمی کا مظاہرہ کر لیں گے، شاگرد نمک حرامی کر جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے مگر وہ نہیں چھوڑے گا، وہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجیے تم اپنے گناہوں پہ گھبراتے ہو، مایوس ہو گئے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا جو کوئی ٹھکانا نہیں، اگر تم جیسا گناہگار کوئی نہیں تو مجھ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا اذا سألك عبادی انی، آپ نے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے انہیں بتا دیجیے انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب ہے تو؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے دور کوئی محل نہیں بنایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا کر دل جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرنا، میں تیری پکار کی لاج رکھنے والا ہوں، میں ہی تیرے آنسو پوچھنے والا ہوں، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، باقی جہاں جائے گا آئے۔ حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، بس ایک ہی در ہے، خالی ہاتھ آئے گا دامن بھر کے جائے گا۔ یہاں آنے والے کو ماضی پر مطعون بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تو نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے آ گیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکار دیتی ہے، دعوت دیتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے کہا ہے میرے معبود، لو ان اولکم، بتا دیجیے میرے بندوں کو، لو ان اولکم وآخرکم وحجکم ومشرککم جنکم انسکم ذکرکم انساکم رتبکم یابسکم کانوا فی ساعۃ واحدہ، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن مرد عورت مشرقی مغربی جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر میرے سامنے دامن پھیلا لیں، فَيَسْأَلُ كُلُّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر مانگنے والا اپنی مراد طلب کرے، اپنا مقصد پیش کرے۔ رب العالمین نے فرمایا فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، سب کی مراد پوری کر دوں، تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے، میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، اور خطا کار و گناہ گار سوچتے ہیں کس منہ سے اللہ کے در پہ جائیں، دامن میں تو ایک خوبی نہیں، ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں، اتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے، تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کے آؤ، تمہیں کس نے کہا نیکیاں لے کے آؤ، میری بھی تو یہی پیشکش ہے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ، زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن مجھے اپنی شفقت اور اپنی جلالت کی قسم تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو پھر اب تم بتاؤ الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ تم کس کو اپنا رب کہو گے؟ تم کس کو اپنا مشکل کشا مانو گے؟ تم کس کو اپنا کارساز و حاجت روا مانو گے؟ قرآن کی عظمتیں، قرآن کی روشنیاں بتاتی ہیں انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا الست بربکم، تیرا رب کون ہے؟ اور جب دنیا سے جائے گا عالم بقا کی طرف تو بھی برزخ کے پہلے سینے پر یہی سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو اپنے آقا کی بات، آقا انعامدار نے فرمایا چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں، لیکن اگر شرک نہیں کیا اللہ سے، اگر خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانے گا، اگر اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا،
کشا اور علام الغیوب نہیں مانا. اگر دنیاوی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے. وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب وہی ہے جس کے سوا میں نے کسی کے آگے زمین نہیں جھکائی. لیکن رحمت عالم نے فرمایا جس نے سجدے تو بہت کیے ہوں کہ ماتھے پر نشان ڈال لیا ہو، جس کی تسبیح تو 5000 دانوں والی ہو، جو جبہ پہن کر رہا ہو، جو حضرت صاحب اور کتی نشین بن کے بیٹھا ہو، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کیا ہو. جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئے بائیں شائیں کرے گا، جواب نہیں بن پائے گا. قرآن شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ متعدد مرحلوں پر یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم. اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلا کے رخصت ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور مہاجر کیمپ کے میرے عزیز دوستو، کراچی کے روشن ضمیروں، اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک تجزیہ اور بھی کرتا جاؤ، اور اگر ناگوار خاطر ہو بھی تو کوئی بات کوئی یہ آپ کو کب سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میں آپ کو نہیں خوش کرنا چاہتا، میں کسی اور کے خوش کرنے کے لیے کانٹوں کے راستوں پہ چل رہا ہوں. پھولوں کے راستے میرے سامنے بھی پڑے ہوئے ہیں، میرے سامنے بھی پھولوں کے راستے پڑے ہوئے ہیں. مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کو راضی کرنے کے لیے یہ مصائب اور اذیتیں سہ رہا ہوں. اگر آپ کو خوش کرنا ہوتا تو پھر میں بھی کوئی قصیدے، کوئی جوڑے، کوئی قصے کہانیاں، کوئی ٹوٹ کے یاد کرتا، پھر آپ کو سناتا، آپ بڑے خوش ہوتے. لیکن قرآن کا دامن پکڑ رکھا ہے اور التجا ہے خدا بندہ زندگی کا آخری لمحہ قرآن پڑھتے ہی گزر جائے. قرآن کریم میں دو بھائی آئے ہیں، دو بھائی آئے ہیں، رب اور اب. پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا ہو، رب کے معنی ہے پروردگار، اب کے معنی ہے باپ. اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کے باپ کتنے ہیں تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. ایسا کبھی آپ قرآن سے پوچھتے، قرآن سے پوچھیے انبیاء کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا. رسول کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا. صدیقین و شہداء کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا. ابرار و اخیار کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا. لیکن اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، اللہ الوجود کتنے ہیں، دستگیر و کارساز کتنے ہیں، حاجت روا کے خوشا کتنے ہیں، تو قرآن کے جواب دے گا تیرے باپ کے سوا دنیا میں آج بھی کوئی نہیں، تو اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں. جسمانی حلالیوں کا باپ بھی، جسمانی حلالیوں کا باپ بھی، اور نظریاتی حلالیوں کی زمین کا مسجود بھی، اور جن کا سر کئی دروازوں سے جھکتا ہے پتہ نہیں ان کے. رب کائنات نے فرمایا لست بربکم، دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا رب کون ہوگا؟ یہاں بتاؤ، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں بتاؤ تمہارا رب کون ہوگا؟ تمام انسانوں نے جواب دیا بلا اے محسن آدم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے
تو ہی ہمارا رب ہے؟ قالوا بلا۔ اسی لیے تو میں کراچی والوں سے پوچھتا ہوں اور وہ دل کی گہرائیوں سے جوش ایمانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ آج میرے سامنے اور حشر میں خدا کے سامنے بھی ہم یہی کہیں گے، ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دیجیے، کیونکہ کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ بھی۔ ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ خدا کے بعد اگر کسی کے لیے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو پھر اللہ کے بعد یہ حق تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضور پوری کائنات میں رب کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں۔ رب کے بعد خدا بزرگ تو ہی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کی رعایت تعظیماً انہیں جھک کے ملتی ہے، تو محبوب خدا آپ بھی ہمیں اجازت دیجیے نا، ہم بھی آپ کو تعظیماً جھک کے ملا کریں۔ انت حق ان یسجد لک، کملی والے نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا تعظیمی سجدہ کیا کریں، اور 14ویں صدی کے باہوں کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا صبح و شام سجدہ کیا کریں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتا، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی اور کیسے مسجود بنے؟ یہاں تو صدیق اکبر جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کرے۔ ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ زیادہ زور دیجیے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، بزرگان دین کی عظمت حق ہے، ان کی کرامت حق ہے، ان کی ولایت حق ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، لیکن ہم سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، سجدہ اسی کا حق ہے۔ تو مجاور برادری کہتی ہے دیکھا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ میرے عزیز دوستو، نماز جنازہ کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، نماز جنازہ میں وضو کرنا بھی ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، کپڑے پاک ہونا ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، جگہ کا صاف ہونا بھی ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، نیت بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، قیام بھی ہے، اقتداء بھی ہے، امامت بھی ہے جس طرح کے باقی نمازوں میں ہے، لیکن باقی کسی بھی نماز میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جنازے میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ایسا کیوں ہے؟
آپ کے تصور کے سوا کوئی نہیں ہوتا. حکم ہے کہ نمازی کے سامنے نہ گزرا کرو تاکہ اس کے لنک میں فرق نہ آ جائے, اس کے راستے میں فرق نہ آ جائے. لیکن جب نماز جنازہ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے شاگرد کے سامنے استاد کی میت, بیٹے کے سامنے باپ کی میت, رعایا کے سامنے حاکم کی میت, اور مرید کے سامنے شیخ کی میت. اب یہاں اللہ نے ہے یہ بھی نماز, یہاں اللہ نے سجدے جیسا اہم رکن بٹوا کیوں کر لیا؟ اس میں حکمت یہ ہے عزیز دوستو, کراچی کے روشن ضمیروں, کہ اگر یہاں بھی سجدہ کیا جاتا تو دور سے گزرنے والا کوئی یہودی, کوئی نصرانی شاید یہ خیال کرتا کہ مسلمان خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے سامنے بھی سجدہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سب کو ہو جائے گا, میں اپنی نماز میں اور اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن واپس کر دوں گا, لیکن تیرا سر اپنے سوا کسی اور سے آگے جھکنا گوارا نہیں کروں. جب بزرگ کی میت زمین سے 2 فٹ اوپر کھڑی ہے اس وقت خدا اس کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا, تو جب وہی میت زمین میں 3 فٹ نیچے چلی جاتی ہے پھر تعظیم کے عنوان سے سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ مائی ڈیئر, آتا ہوں, آپ ذرا چلنے دیجیے. ہم زبان میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش ہوں. ہماری جبینوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کار ساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا, یا اللہ بھی. میں تو دعوت فکر دیا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, کبھی تنہائی میں ضمیر سے پوچھیے مشکل کشا کون ہے, تو آپ کا ضمیر بھی وہی کہے گا جو یہ ناچیز کہہ رہا ہے. آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس سے خود کبھی مشکل نہ آئے. جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا, جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا. انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, رسولوں پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, صدیقینوں, صالحین و صحابہ پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, تو پھر وہ مشکل کشا نہیں. مشکل کشا وہ ہے جس کے سامنے سب مانگنے والے ہیں اور وہ سب کے کام آنے والا ہے. اللہ الصمد, جس کے سب محتاج ہیں, جو کسی کا محتاج, جس دن کسی کا کام بنتا ہی نہیں اور جس کا کام کسی دن رکتا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آیا تو نہیں. رب العالمین نے فرمایا لست بربکم, تمام انسانوں نے وعدہ کیا بولا وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب رسالت کام اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا. پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کا اجتماع بلایا. اب اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لینا تھا. انبیاء اور رسل کی مقدس روحوں کا اجتماع بلایا. فرمایا میرے پیغمبروں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا. تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کتاب اور حکمت کی سعادتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا. تم جاؤ گے اپنے اپنے زمانے میں نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے. ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم, الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. فرمایا ثم جاءکم رسول
الف مرہ بعدد کل ذرہ، آئے گا تو تم سب کے پاس، لیکن اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کے آئے گا، تم اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنائے جاؤ گے، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہاری نبوت پر اس زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری، تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کا یہ مقام ہوگا کہ وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے قرآن کریم میں کروں گا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب وعدہ کرو کہ تم اس کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعامل بھی کرو گے، أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اب بتاؤ یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے اعلان کیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی، فرمایا فاشهدوا، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں، یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دے دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء کے برابر یا سب سے بلند؟ نبوت کی کرسی پر سب سے پہلے بیٹھے یا سب کے بعد بیٹھے؟ سوچ کے نامزدگی میں سب سے پہلے ہوئی، نامزدگی سب سے پہلے ہوئی، لیکن چاند سب کے بعد سنبھالا، شان میں کمی ہوئی یا شان بڑھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ آخر میں چارج سنبھالنے سے شان کم نہیں ہوا کرتا، آخر میں چارج سنبھالنے سے شان کم نہیں ہوا کرتا، یہی بات کرا ملن کو بھی سمجھا دیجیے، یہ اجڑی ہوئی شے جو تیرے دروازے پہ کاسا گدا دے کے آ جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین علی کا پہلا نمبر، اس کو بھی ذرا سمجھاؤ، یہ کہتا ہے علی جیسا حسین، علی جیسا برگزیدہ اور آخری خلیفہ مان، پہلا وہی، اذان نے بھی اس لیے ترمیم کی، اذان نے بھی ایک جملے کا اضافہ کیا، اور میرا یہ دعویٰ کہ اس اضافی جملے کا ثبوت پورے اسلامی لٹریچر کی کسی مستند کتاب سے وہ نہیں دکھا سکتا، جہاں تک کہ ایران کا خمینی بھی اپنی توضیح المسائل میں جو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دروازان اسد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل گفتن جزو اذان نیز بلے خوب ہے، کہ یہ جملہ جو ہے جزو اذان تو نہیں ہے لیکن ہے بہت خوب، میں نے کہا یہ بلے خوبت یہ کیا ہے؟ یہ موم کی ناک تو نہیں ہے اسلامی شاعر کے جس طرف آپ چاہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں موڑ دیں، کسی نے اپنے مرضی کے مطابق درود و سلام گھڑ لیا، کسی نے اذان گھڑ لی کہ جی خوب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مسجد نبوی میں حضرت بلال نے دی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سنی، پھر دور خلافت راشدہ میں دی جاتی رہی، اور پھر صدیوں تک وہ اذان مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے، اذان وہ صحیح ہے یا یہاں کے اجنبی فنکاروں کی بنائی ہوئی محرف اذان صحیح ہے؟ انہوں نے اذان کے اندر کچھ ملایا اور ان کے بھائیوں نے اذان سے پہلے کچھ ملایا، بھائی بھائی ہے نا، بھائی بھائی، واہ بھائی بھائیوں،
بھائی بھائی تو ہیں نا جی، وہ ادھر پڑھتے ہیں یہ ادھر پڑھتے ہیں. اب کہتا ہے کہ عبد المجید ندیم جو ہے یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا. میں یہی کہتا ہوں کہ تجھ پہ وہی کافی جس کے بل بوتے پر کماتا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، معاف کیجیے گا، کہتا ہے دشمن نے کچھ کھلا دیا. تو نہیں مائی ڈیئر، دشمن نے کچھ نہیں کھلایا، تجھے کھلا کے کوئی احمق ہو گیا. صحابہ کی مار پڑی، مظلوم عثمان کی مار پڑی ہے، فاروق اعظم کی مار پڑی کہ تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جب فاروق اعظم شہید ہوا تو آسمان سے خون برسا. کبھی نہیں کہا کہ جب عثمان کو پانی بن رہا اور اپنی کافروں نے اس مظلوم کو ذبح کر دیا تو آسمان سے خون برسا. نہیں، کبھی نہیں کہا کہ جب حضرت حمزہ کے لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے تو آسمان سے خون برسا. کبھی نہیں کہا کہ جب احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس قربان ہو گئے تو خون آسمان سے خون برسا. نہیں، میرے عزیز دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. جو حضرت علی کو خلافت خلیفہ راشد نہیں مانتا، خلافت راشدہ کا تاجدار نہیں سمجھتا، میں اس میں سے نہیں، وہ مجھ سے. نعرہ تکبیر، سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم. آگے سنیے، آگے سنیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسہ ہیں، حضرت علی کے نور نظر ہیں. سیدہ فاطمہ حضور کی چھوٹی بیٹی، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ زہرا کے رخت جگر ہیں، جنتی ہیں، شہید ہیں، مظلوم ہیں، اس کے کافر جہنمی ہیں، ملعون ہیں. اور یزید جیسے لاکھوں بھی حضرت حسین کے پائے ہاتھ کے جوتے کی خاک کا بھی میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، جنتی ہے. جو حضرت حسین کو جنتی نہیں سمجھتا میرے اس چیز کو جنتی. کوئی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے اس کے خلاف رسالے لکھی. تو مولانا وہ میرا نہیں ہے، وہ تمہارا ہے. وہ میرا ہوتا تو میرے خلاف رسالے لکھنے سے پہلے مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کرتا.